بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اگست 2013 کی 11 تاریخ ہے۔ آج کا ٹاپک ہے جنت اور انسان، یعنی مین اینڈ پیراڈائز۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو جنت میں انٹری ملے، لیکن میرے تجربے کے مطابق کوئی شخص نہیں جانتا کہ جنت میں انٹری کس کو ملے گی، کیا اس کی کنڈیشنز ہیں، اس سے بالکل بے خبر ہیں لوگ۔ دیکھیے، میں نے زندگی بھر مطالعہ کیا ہے، ساری زندگی میں نے اسٹڈی کی ہے قرآن و حدیث و سنت کی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ جنت کی صرف ایک قیمت ہے، کوئی دوسری قیمت نہیں، اور وہ ہے معرفت۔ یعنی معرفت کی قیمت ادا کر کے آدمی کو جنت ملے گی۔ میں آپ کو 2 ریفرنس دیتا ہوں، آپ جا کر چیک کیجیے۔ ایک حدیث ہے کہ من عرف اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہاں پر دیکھیے آپ، جنت اس کے لیے ہے جو معرفت کے درجے میں اللہ کو پائے، لپ سروس کے درجے میں نہیں۔ تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ معرفت جنت کی قیمت ہے، اس کی پرائس ہے۔ قرآن میں آپ 7واں جو پارہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا، اس کے شروع کی آیتیں پڑھیے، وہاں بھی جنت ان لوگوں کے لیے بتائی گئی ہے جو معرفت حاصل کریں، مما عرفوا من الحق۔ معرفت کیا ہے؟ معرفت کے لٹرل معنی ہیں ریئلائزیشن، یعنی ڈسکوری، یعنی اٹ از ڈسکوری دیٹ ول لیڈ اے پرسن ٹو پیراڈائز۔ یعنی آپ کو اگر ڈسکوری کے درجے میں ریئلٹی کو جانیں، آپ ڈسکوری کے درجے میں، تب آپ ڈیزرو کرتے ہیں جنت میں داخلے کے لیے۔ دیکھیے، ڈسکوری کیا چیز ہے؟ ڈسکوری کا مطلب ہے چیزوں کو پہلی بار دریافت کرنا۔ ہر چیز کو آپ کو پہلی بار دریافت کرنا ہے۔ یو ہیو ٹو پروو دا فرسٹ ڈسکورر آف ایوری تھنگ۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ نے چیزوں کو پہلی بار دریافت کیا۔ پہلی بار دریافت کرنے میں تھرل آتا ہے، پہلی بار دریافت کرنے میں وہ سپر اسپرٹ جاگتی ہے جو آپ کو جنت میں داخلے قابل بناتی ہے۔ پہلی بار دریافت کرنا کیا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی۔ دیکھیے، یہ گلاس ہے، اس میں پانی ہے۔ ابھی ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر میں تھا، تو پانی پینے کے لیے میں نے گلاس اٹھایا، پانی سے بھرا ہوا تھا وہ، تو بائی چانس وہ سلپ کر گیا اور گر گیا زمین پر، الٹ گیا، تو سارا پانی جو ہے زمین میں گر گیا۔
ابھی میں اگر گلاس کو الٹ دوں تو سارا پانی زمین میں. تو اچانک میں نے سوچا کہ سمندر بھی ایسے الٹے ہوئے ہیں, سارے اوشن اور سارے سیز الٹے ہوئے تو ہیں. ہم زمین کے اوپر ہیں تو سمندر زمین کے نیچے ہے, یعنی اٹلانٹک اوشن ہمارے نیچے ہے. ہم یہاں اپنے کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم زمین کے اوپر کھڑے ہیں, تو اٹلانٹک اوشن کہاں ہے؟ ہمارے نیچے ہے. تو وہ کیوں نہیں گر پڑتا؟ گر کر کے اس کا پانی کیوں نہیں اسپیس میں پھیل جاتا؟ تب میں نے ڈسکور کیا کہ اللہ کی قدرت کتنی زیادہ ہے. تب میں نے ڈسکور کیا اس آیت کو کہ قیوم السماوات والارض ہے اللہ. اللہ زمین آسمان کو تھامے ہوئے ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ قیوم السماوات والارض ہے. قیوم کو معنی ہے سنبھالنے والا. اللہ زمین آسمان کو سنبھالے ہوئے ہے. کیسی عجیب قدرت ہے اللہ کی. سمندروں کو سنبھالے ہوئے ہے, وہ گلیکسی کو سنبھالے ہوئے ہے, سولر سسٹم کو سنبھالے ہوئے, اسٹارس اور پلانٹ کو سنبھالے ہوئے, ورنہ سب بکھر جائیں, سب اسپیس میں گم ہو جائیں. یہ ہے ڈسکوری. تو کسی چیز کو جو آپ پہلی بار دریافت کرتے ہیں, تب آپ کے اندر وہ تھرل آتا ہے, وہ تھرلنگ ایمان, جس سے آپ کے اندر وہ اسپرٹ پیدا ہوتی ہے, جو اسپرٹ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ جنت میں انٹری ملے. اس بات کو السٹریٹ کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کروں گا. ایک بار میں گیا آگرہ, وہاں تاج محل دیکھا. تو وہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں, مالی ہیں اور کلرک ہیں اور چوکیدار ہیں بہت سے. وہ رات دن رہتے ہیں وہاں اس کے تاج محل کے کیمپس میں. تاج محل ہر وقت ان کے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. تو میں نے ان میں سے ایک شخص سے پوچھا کہ آپ کو تاج محل کیسا لگتا ہے؟ تو اس نے کچھ بھی رسپانس نہیں دیا. لگا کہ ایک آرڈنری بلڈنگ ہے یہ, اس کے لیے ایسا لگا. اس کے کوئی دیکھتے دیکھتے اس کو کوئی اب ڈسکوری نہیں ہوتی. اس کو تاج محل ایک آرڈنری بلڈنگ لگتا ہے. لیکن ایک یورپین لیڈر آئی, یورپ کی ایک خاتون آئی, وہاں ٹورسٹ تھی وہ. تو اس نے پہلی بار دیکھا تاج محل کو. تو اس کے اندر ایک عجیب جذبہ پیدا ہوا. اس کی زبان سے نکلا ونڈرفل ونڈرفل. یہ ہے پہلی بار دیکھنے کا معاملہ. تو آپ کو دیکھی ہوئی چیزوں کو بھی پہلی بار دیکھنا ہے. یعنی اس گلاس کے پانی کو آپ نے بار بار دیکھا ہے, لیکن پھر آپ کو دوبارہ دیکھنا ہے نئی نگاہ سے, نئی نظر سے. ہر چیز کو بار بار ڈسکور کرنا ہے آپ کو. تو اس بار ایسا ہوا کہ میں رمضان میں پورے قرآن کو میں نے سنا. تو قرآن کو میں نے بے شمار بار پڑھا ہے, لیکن اس بار جب رمضان میں نے قرآن کو پڑھا, قرآن کو سنا, تو میں نے قرآن کو ری ڈسکور کیا, پھر سے دریافت کیا. مثال کے طور پر دیکھیے, بہت سی آیتوں میں مجھے نئے معنی سمجھ میں آئے. مثلا قرآن کی ایک آیت ہے, کل یومن ہوا فی شان, یعنی اللہ ہر دن نئی شان کے ساتھ ہے, نئی گلوری کے ساتھ ہے. تو اس کو غور کرتے ہوئے میری سمجھ میں آیا
اللہ میں کوئی ایولیوشن نہیں ہوتا. اللہ اس سے بالا ہے کہ اس میں کوئی ایولیوشن ہو, ارتقا ہو. اللہ اول دن بھی آخری درجے میں تھا, آج بھی آخری درجے میں ہے. وہاں کوئی ایولیوشن کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر دن نئی شان کے ساتھ ہے. تو دیکھیے, بات کہی گئی ہے اللہ کے ریفرنس میں, لیکن مراد ہے بندہ, ریڈر, پڑھنے والا, مومن. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ کو ہر دن نئی شان کے ساتھ دریافت کرے, اللہ کی نئی گلوری, اللہ کی نئی عظمت, اللہ کی نئی شان. یہ مطلب ہے. اسی کا نام دریافت ہے کہ جو بات کہی گئی ہے اللہ کے ریفرنس میں, اس کو آپ ڈسکور کریں بندے کے ریفرنس میں, قاری کے ریفرنس میں. جب تک آپ اس طرح کی نظر نہیں آپ کے اندر آئے گی, یعنی اس طرح کا انٹلیکچوئل اویکننگ نہیں آئے گا آپ کے اندر, تب تک ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو روزانہ نئی ڈسکوری ہو. اور جب تک آپ کو یہ نہ حال ہو جائے کہ ہر دن نئی ڈسکوری, یعنی کل یومن ہوا فی شان, یہ آپ کو بننا ہے. اللہ تو اس سے اوپر ہے کہ وہ ہر دن اس کے اندر کوئی نیا ایوولوشن ہو. یہ آپ کو بننا ہے. تب آپ اللہ کی نظر میں وہ انسان بنیں گے کہ آپ کو اللہ سلیکٹ رہے, سلیکٹ. جیسے اس سے پہلے میں عرض کیا تھا کہ جنت کیا ہے, جنت کے باشندے کا معاملہ کیا ہے. پوری ہسٹری سے لوگ سلیکٹ کیے جا رہے ہیں, پوری ہسٹری میں چنے جا رہے ہیں ایسے انسان جو جو اللہ نے جو کرائیٹیرین مقرر کر دیا ہے اس پر پورے اترے. تو پھر ان کو اکٹھا کر کے جنت میں بسا دیا جائے گا. تو قرآن کو پڑھتے ہوئے اور حدیثوں کو پڑھتے ہوئے میرے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جنت کا معاملہ اس سے مختلف ہے جو لوگ سمجھتے ہیں. عجیب و غریب قسم کے عقیدے بنا رکھے لوگوں نے جنت کے بارے میں, عجیب و غریب عقیدے. جنت کے بارے میں دیکھیں, ایک حدیث ہے, وہ بہت ہی اچھی طرح واضح کرتی ہے کہ جنت کا معاملہ کیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ معراج کی رات, جو رسول اللہ کا جو معراج کی رات ہوئی تھی, جس کو ہم کہتے ہیں نائٹ آف اسینشن, تو اس رات میں آپ کی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم سے, جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے پہلے, وہ جا چکے ہیں جنت میں. تو رسول اللہ کی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم سے. تو روایت میں اس طرح کے الفاظ ہے کہ رسول اللہ جبریل کے ساتھ چل رہے تھے. جبریل آپ کو لے کر کے یعنی دکھا رہے تھے سارا آخرت کے مقامات. تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اے جبریل تمہارے ساتھ کون ہے, اے جبریل یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ محمد. تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے محمد اپنی امت کو بتا دو کہ جنت قیان ہے, یعنی پلین فیلڈ ہے, کھلا میدان ہے, پلین فیلڈ. اور اس کا پھر انہوں نے بتایا کہ اس کے پودے اسی زمین میں اگائے جاتے ہیں, پھر وہاں جا کے لگائے جاتے ہیں. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ وما غراسها, اس کے پودے کیا ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے بتایا کہ اس کے پودے ہیں الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یہ اس کے پودے ہیں. اس کے معنی کیا ہوئی؟ جب آپ دنیا میں اللہ کو ڈسکور کرتے ہیں, آپ کی زبان سے نکل پڑتا ہے خدا ہے
تو ہی حمد والا ہے. خدا تیری گلوری ہے. خدا تو ہی کریٹر ہے. خدا تو ہی ایوری تھنگ ہے. یعنی خدا کو جو آپ ڈسکور کرتے ہیں اور ایسے بول پڑتے ہیں ایسے کلمات, تو آپ وہ پودا بنتے ہیں, وہ پودا جو اس قابل ہے کہ جنت کے باغ میں بسایا جائے, وہاں جا کر کے اس کو اگایا جائے. یہ کانسیپٹ قرآن میں بھی موجود ہے. قرآن میں ہے کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. دیکھیے یہاں بھی لفظ کلمہ ہے, لیکن مراد ہے صاحب کلمہ. لفظ جو ہے وہ کلمہ ہے, مراد ہے صاحب کلمہ. یعنی وہ آدمی جو کلمہ پر اپنے کو کھڑا کرے, اللہ کی دریافت پر, اللہ کی ڈسکوری پر اپنا کو کھڑا کرے, تو اس کی حیثیت ایک پاک پودے کی ہے. وہ اگتا ہے اگتا ہے اگتا ہے, آسمان تک پہنچ جاتا ہے. مطلب دنیا میں اگتا ہے, آسمان میں لگایا جاتا ہے, جنت میں جگہ پاتا ہے, جنت میں بسایا جاتا ہے. اور اسی میں ہے کہ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اور جو خبیث کلمہ ہے, جو باطل کلمہ ہے, اس کی حیثیت باطل پودے جیسی ہے. یعنی بے فائدہ پودے جو ہوتے ہیں, جن کو اکاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے, ان کو قرار نہیں. تو وہی چیز جو حدیث میں ہے, وہی چیز قرآن میں بھی ہے. اب اس پر مزید غور کرتے ہوئے مجھے یہ چیز دریافت ہوئی, اس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیے انگریزی میں ایک لفظ ہے نرسری. نرسری کے لیے ہماری زبان میں کوئی لفظ غالباً نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے باغ, ایک ہوتا ہے نرسری. نرسری میں پودے اگائے جاتے ہیں, تو مالی جو ہے اس میں چھانٹتا ہے. کچھ پودے اچھے ہیلدی ہوتے ہیں, کچھ پودے ایسے ہیں جو ہیلدی نہیں ہوتے. تو ہیلدی پودوں کو نکالتا ہے, اور جو ہیلدی نہیں ہوتے انہیں پھینک دیتا ہے. وہ ہیلدی پودے وہاں سے نکال کر جا کر کے باغ میں لگائے جاتے ہیں. یہ بہت ہی اچھی طرح السٹریٹ کرتا ہے جنت کے معاملے کو اور دنیا کے معاملے کو. تو یہ دنیا جہاں ہم ہیں اس وقت, یہ جسٹ لائک نرسری ہے. یہ جنت کی نرسری ہے. ہم آپ یہاں اگائے گئے ہیں جسٹ لائک پلانٹ. تو ہم کو یہاں مختلف حالات میں زندگی گزارنی ہے. ان حالات میں ہم اپنا ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیے, ایک عام چیز ہے زندگی میں ڈفرینسز آنا, چاہے فیملی میں ہو, چاہے سوسائٹی میں ہو, چاہے آپ کی نیشنل لائف ہو, انٹرنیشنل لائف ہو, ڈفرینسز ضرور آتے ہیں. یہ پارٹ آف نیچر ہے, ڈفرینسز آنا. اچھا, اب ڈفرینس آیا تو آپ غصہ ہو گئے, آپ کے اندر کینہ آ گیا, آپ نفرت و انتقام میں بھر گئے. تو آپ نے ثابت کیا کہ آپ ہیلدی پلانٹ نہیں ہیں. تو مالی آپ کو اکھاڑ کے پھینک دے گا. اچھا, اگر آپ نے ایسا کیا کہ آپ کو غصہ آیا, تو وہ کیا جو قرآن میں ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جب غصہ آتا ہے تو اندر ادھر اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. غصہ آتا ہے تو اندر ادھر اس کو مینیج کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگ کا ہیلدی پلانٹ ہے. تو یہ دنیا جو ہے نرسری ہے جنت کی. اللہ تعالیٰ نے, جیسا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو انہیں جنت میں بسا دیا.
یعنی دنیا بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی بڑی ہے یہ کائنات. ابھی تک کوئی بھی بڑی سے بڑی مائکروسکوپ اس کو دیکھ نہیں پائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، وہ کہیں واقع ہے یونیورس میں. تو اللہ نے آدم کو اس بنائی ہوئی جنت میں بسایا. قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت پہلے بنائی گئی، آدم بعد کو. تو جنت جو بہت آئیڈیل ورلڈ ہے، پرفیکٹ ورلڈ ہے، وہاں وہ سب کچھ ہے جو انسان چاہتا ہے. آج کل کی زبان میں کہوں گا کہ انسان کا ہیبیٹٹ ہے وہ. کیونکہ دیکھیے دنیا میں ہم کوئی چیز پاتے ہیں، کسی کو دنیا میں فلفلمنٹ نہیں ملتا، نہ بادشاہ کو، نہ کسی ویلدی آدمی کو، نہ کسی کو. یعنی ہماری ڈیزائر جو ہے دنیا میں پوری نہیں ہوتی، ہم کو دنیا میں فلفلمنٹ نہیں ملتا. یہاں پر ایکسیڈنٹ ہے، بیماری ہے، طرح طرح کے پرابلم ہے. یہ دنیا ورلڈ آف پرابلم ہے ہمارے لیے بھی اور کسی دوسرے کے لیے بھی. تو یہ دنیا ہمارا ہیبیٹٹ نہیں ہے، ہمارا ہیبیٹٹ پیراڈائز ہے، ہماری ہیبیٹٹ ہے پیراڈائز ہے. تو اللہ نے آدم کو داخل کر دیا جنت میں، لیکن شرط کیا تھی کہ تم اپنی فریڈم کو مس یوز نہ کرو. دیکھیے پیراڈائز میں داخلے کی سب سے بڑی جو کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے فل فریڈم دے دیا آپ کو، فل فریڈم. لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی فریڈم کو مس یوز نہ کریں، اپنے ارادے سے اپنے کو ڈسپلن میں رکھیں. یعنی سیلف ڈسپلن سب سے بڑی کنڈیشن ہے جنت میں داخلے کی، سیلف ڈسپلن. تو جنت میں داخل کر دیا آدم کو، لیکن وہ اس پر پورے نہیں اترے، انہوں نے ڈسپلن توڑ دیا اور جس چیز سے منع کیا تھا وہ کر ڈالا انہوں نے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جنرل بیسس پر انسان کو جنت داخل کر دیا تھا، جنرل بیسس پر سب لوگ جنت میں رہو. لیکن جب آدم نے فریڈم کو مس یوز کیا تو اللہ نے اپنے پلان میں کو ریوائز کیا اور دنیا میں بھیج دیا انسان کو. اور اب جو ہے سلیکشن کی بیسس پر یہ فیصلہ کیا کہ اب سلیکشن کی بنیاد پر جنت میں داخلہ دیا جائے گا. پہلے جنرل بیسس پر تھا، اب سلیکشن کے بیسس پر ہے. تو یہ گویا یہ دنیا جو ہے، اسی سینس میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا نرسری ہے، سلیکشن گراؤنڈ یہ ہے، سلیکشن گراؤنڈ. تو آپ کو یہاں پروو کرنا ہے کہ نیگیٹو سچویشن آئے گی لیکن آپ کو پازیٹیو بنے رہنا ہے. آپ کو غصہ آئے گا لیکن آپ کو غصے کو کنٹرول کرنا ہے. آپ کو نفرت کے اسباب پیدا ہوں گے لیکن آپ کو خیر خواہی اور محبت کو باقی رکھنا ہے. آپ کو کوئی چیز وائلنس پہ اکسائے گی لیکن آپ کو پیسفل بنے رہنا ہے. یہ ہے آپ کی ٹریننگ. تو دنیا میں جو طرح طرح کے حالات ہیں، طرح طرح کے حالات ہیں، ڈفرینسز ہیں. یہاں پر یہاں پر پرووکیشن ہے، یہاں پر سو کال ظلم ہے وغیرہ. تو وہ تو رہے گا، کیونکہ وہ نہیں رہے گا تو آپ کا ٹیسٹ کیسے لیا جائے گا؟ ٹیسٹ کیسے لیا جائے گا؟ اگر یہاں پر ظلم نہ ہو، اگر یہاں پر ڈفرینسز نہ ہوں، اگر یہاں پر پرابلم نہ ہو، اگر آپ پرووکیشن نہ ہو، اگر یہاں پر لوگ آپ کو وہ بات نہ کریں جس کو آپ کہتے ہیں ستانا، گریوینسز نہ ہوں، تو کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ وہ انسان ہیں جو یہ کوالٹی ان کے اندر ہے کہ ان سارے یعنی انوانٹیڈ سچویشن کے باوجود آپ اپنے کو ڈسپلن پر کام رکھتے ہیں. یعنی ان اسپائٹ آف آل دوز
negative factors. You 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 can manage your peace, your discipline. یہ کیسے ثابت ہوگا؟ تو دنیا میں ظلم رہے گا، دنیا میں پرووکیشن رہے گا، دنیا میں ستانے والے رہیں گے. آج کل جو چیخ پکار کر رہے ہیں لوگ کہ امریکہ ظالم ہے، یہودی ظالم ہے، ہندو ظالم ہے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. یہ تو خدا کی دی ہوئی آزادی ہے جس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں. یہ لوگ جھوٹ میں جی رہے ہیں جو لوگ ایسی باتیں بولتے ہیں. جھوٹ میں اس لیے کہ وہ تو کس کے خلاف بول رہے ہیں؟ آپ امریکہ کے خلاف نہیں، یہودی کے خلاف نہیں، ہندو کے خلاف نہیں، خود خالق کے خلاف، کریٹر کے خلاف. خدا نے دنیا کو بنایا تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دارالکبد ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہ دارالکبد ہے، یعنی ورلڈ آف پرابلم. تو پرابلم تو رہیں گے، کیونکہ پرابلم خود خدا کے کریشن پلان کا حصہ ہے، خدا کی اسکیم آف تھنگس کا حصہ ہے. اسی میں رکھ کر تو آپ کو ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. تو یہ جو نرسری ہے، اس نرسری میں ہر قسم کی باتیں رہیں گی، اور آپ کو یہ پروو کرنا ہوگا کہ میں وہ ہیلدی پلانٹ ہوں، وہ ہیلدی پلانٹ جس کو اس نرسری سے نکال کر جنت کے باغ میں وہاں پر نصب کر دیا جائے. اور اگر آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ نیگیٹو تھاٹ میں جیتے ہیں، آپ نفرت میں جیتے ہیں، آپ تشدد وائلنس میں جیتے ہیں، آپ گن کلچر اور بم کلچر کو اپنا کلچر بنائے ہوئے ہیں، تو آپ یہ پروو کر رہے ہیں کہ آپ ہیلدی پلانٹ نہیں ہیں. تو آپ کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا. آپ جنت کی آپ کو خوشبو بھی نہیں ملے گی. آپ تو یہ بات ہے جو میں نے ڈسکور کی اس رمضان میں. تو میں اللہ کے فضل سے، یعنی کیونکہ اس کو دریافت کیا ہے میں نے کہ مجھے ہر چیز کو ری ڈسکور کرنا ہے، تو میں سوچتا رہتا ہوں. تو ہر چیز میں مجھے ری ڈسکوری ہوتی ہے. جیسے میں نے پانی کا گلاس بتایا، تو یہ اس رمضان میں مجھے یہ چیز ڈسکور ہوئی کہ دنیا جو ہے نرسری ہے. یہاں پر آپ پودے کے مانند لگائے گئے ہیں. آپ کو پروو کرنا ہے کہ آپ ہیلدی پودے ہیں یا آپ ہیلدی پودے نہیں ہیں. ہیلدی پودے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ انسان ہیں جو اللہ کی اسکیم آف تھنگس کو جانتے ہیں، اللہ کا جو کریشن پلان ہے اس کو جانتے ہیں. قرآن میں جو بتایا گیا ہے کہ کس طرح رہنا دنیا میں اس کو جانتے ہیں، اور اس کو فالو کرتے ہوئے یہاں رہتے ہیں. اور اسی کا ایک بہت ہی بڑا آسپیکٹ یہ ہے کہ دنیا جو ہے، یہ دنیا اپنے آپ میں پیراڈائز نہیں ہے. یہاں تو یہ سب رہے گا، یہاں ظلم بھی رہے گا، یہاں گریونسز بھی ہوں گی، یہاں پر پرابلم بھی ہوگا، یہاں پر پروکیشن بھی ہوگا، یہاں آپ کو لوگ ستائیں گے بھی، سب کچھ ہوگا. تو ان اسپائٹ آف آل دوز تھنگس یو ہیو ٹو مینٹین یور پازیٹیوٹی. یہ ہے ٹیسٹ آپ کا. جو آدمی اس ٹیسٹ پر اسٹینڈ کرے گا وہ ہو گیا ہیلدی پلانٹ ہے، اور پھر اس کو جنت کے باغ میں نصب کیا جائے گا، ورنہ اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا. وہ کوڑا خانے میں اس کو جگہ ملے گی. تو آپ کو کسی سپرسٹیشن میں نہیں جینا چاہیے. پچھلی قومیں جو ہیں ان کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ وہ امانی میں جینے لگے تھے اپنے دور زوال میں. امانی مانے وشفل تھنکنگ، خوش فہمیاں، کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ ایسا کر دو
ان طرح طرح کے ریچولس کہاں پیدا ہو گئے کہ یہ کر لو تو جنت ہے. ایسے مسلمانوں میں اس وقت مسلمان جو ہیں اپنے دور زوال میں ہیں، یعنی ڈی جنریشن ہو چکا ہے ان کا، تو امانے بھی جیتے ہیں. عجیب عجیب قسم کے ان کے یہاں خیالات ہیں، ایسا کر لو تو جنت مل جائے گی، ویسا کر لو تو جنت مل جائے گی. تو آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ خدا کی اسکیم آف تھنگس کیا ہے، اب پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ بنانا ہے. یہ پہلا کام ہے، کیونکہ ہم نے نہ اپنے آپ کو بنایا ہے، نہ اپنے یونیورس کو کریٹ کیا ہے. بنانے والا کوئی دوسرا ہے، کریٹر کوئی دوسرا ہے. تو یہاں ظاہر ہے کریٹر کی مرضی چلے گی، کریٹر کی جو پلان ہے وہ چلے گا. میں آپ کو قرآن کی ایک آیت یاد دلانا چاہتا ہوں جو میرے لیے کلو بنی ان سب باتوں کو سوچنے کا. کلو، اس نے کلو دیا. قرآن میں ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ So do you think we have created you in vain? Do you think we have created you in vain? وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. اس پر غور کرتے ہوئے میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ آدمی جو پیدا کیا گیا ہے تو یہی مر کر ختم نہیں ہونا، اس کو کریٹر کے پاس جانا ہے، کریٹر کے پاس. یعنی مین اس آیت کے مطابق میں کہوں گا، یہ جو آیت ہے کہ مین ول سرٹنلی بی براٹ ٹو گاڈ فار واٹ؟ فار ججمنٹ. جو اللہ کی طرف واپسی ہے، کس لیے واپسی ہے؟ حساب کے لیے. آپ کا حساب لیا جائے گا کہ آپ نے آزادی کو کیسے استعمال کیا، آپ نے اللہ کو اکنالج کیا یا نہیں اکنالج کیا. دنیا میں آپ نے اللہ کے گائیڈنس کو فالو کیا یا نہیں کیا. تو اس آیت کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ مین ول سرٹنلی بی براٹ ٹو گاڈ فار ججمنٹ. انسان لازماً اللہ کے سامنے پہنچنا ہے اس کو، تاکہ اللہ فیصلہ دے ہر ایک کے بارے میں کہ یہ ہیلدی پلانٹ ہے، اس کو جنت میں نصب کرو، یہ ہیلدی نہیں ہے، اس کو پھینک دو کوڑا خانے میں. تو مین ول سرٹنلی بی براٹ ٹو گاڈ فار ججمنٹ. یہ میں نے دریافت کیا اس آیت سے پر غور کر کے. تو اس پر سوچتے سوچتے ساری باتیں انفولڈ ہوتی چلی گئیں. پیدا کیوں کیا ہے، اللہ کے سامنے حاضر کیوں ہونا ہے، یہ سب باتوں کو سوچتے سوچتے کہ یہ تمام حقیقتیں انفولڈ ہوئیں اور یہ میری سمجھ میں یہ بات آئی. تو بار بار میں جو ڈسکوری کی بات کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی کرتا رہا ہوں، اس لیے کہ ڈسکوری ہی سے آپ کے اندر زبردست موٹیویشن آتا ہے،
زبردست انسینٹیو جاگتا ہے, زبردست اسپرٹ پیدا ہوتی ہے, برین اسٹارمنگ ہوتی ہے. اور جب تک یہ سب کچھ نہ ہو آپ کچھ کر نہیں سکتے. نارمل طریقے سے آپ رہ رہے ہیں اگر, تو آپ کچھ کر نہیں پائیں گے. آپ کے اندر ایک ریولیوشن آنا چاہیے, ریولیوشن, اسپریچول ریولیوشن, انر ریولیوشن, تب آپ کچھ کر پاتے ہیں. تو وہ نظر پیدا کیجیے جو چیزوں کو ڈسکور کرے, ری ڈسکور کرے, ری ڈسکور کرے. جانی ہوئی باتوں کو بھی پھر سے جانیں, جانی ہوئی باتوں کو بھی پھر سے جانیں. تب آپ کے اندر کیا ہوگا, آپ کے اندر پوٹینشیل ہے وہ انفولڈ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اس کے نیچر میں ہر چیز رکھ دیا ہے. علمہ آدم الاسماء کلھا, قرآن میں ہے کہ علمہ آدم الاسماء کلھا, یہ ساری باتیں انسان کے اندر بھر دی گئی ہیں. یہ مائنڈ جو ہے, مائنڈ کیپیسٹی انلمیٹیڈ ہے, انلمیٹیڈ. یہ سارے یونیورس کا جو نالج ہے وہ سب آپ کے مائنڈ میں بھرا ہوا ہے, مگر وہ پوٹینشیل کے روپ میں ہے. اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانا یہ آپ کا کام ہے, اس کو انفولڈ کرنا یہ آپ کا کام ہے. اور انفولڈ جو ہوتی ہے, انفولڈنگ جو ہوتی ہے وہ تھرو ڈسکوری ہوتی ہے, تھرو ڈسکوری. آپ سوچیے کہ جب مجھے یہ چیز میں سمجھ میں آئی کہ گلاس الٹ گیا تو سارا پانی گر گیا, تو سمندر تو الٹا ہوا ہے, اس کو پانی کیوں نہیں گر جاتا؟ تو ایک عجیب قسم کا میرے اندر ایمان جاگا کہ اگر یہ جو بات اس گلاس کے ساتھ ہوئی وہی سمندروں کے ساتھ ہو, پھر تو ہم پیاسے مر جائیں گے. اور پانی کے بغیر آپ جانتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. صبح ایسا ہوا کہ میرے ہاتھ میں کوئی چیز لگ گئی تھی, کوئی گم یا کوئی گوند, تو میں نے کاغذ سے پوچھا تو وہ صاف نہیں ہو رہی تھی. کپڑے سے پوچھا پھر بھی صاف نہیں ہوئی. پھر جا کے پانی سے دھویا تب صاف ہوئی. تو پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں. صرف پانی سے پیاس نہیں بجھتی, سارے کام پانی سے ہوتے ہیں. آپ کا وجود جو ہے یہ بھی 80% پانی ہے. آپ کا وجود 80% پانی ہے. پانی سے درخت اگتے ہیں, پانی سے غلہ پیدا ہوتا ہے, سارا کام پانی سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پانی بہت ہی ابنڈنٹلی پیدا کیا ہے. یعنی زمین کے 4 حصے سے 3 حصہ سمندر ہے, اتنا زیادہ پانی. لیکن جس طرح سے گلاس کو الٹنے سے پانی گر گیا تو سمندر تو الٹا ہوا ہے, تو وہ سارا پانی گر جائے اس کے اور اسپیس میں پھیل جائے تو کیا ہو؟ پھر تو ہم ایسا ہوگا جب مچھلی کو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا پانی کے باہر, تو کیسے تڑپتی ہے وہ, تب مر جاتی ہے. میں نے یہ منظر دیکھا ہے, مچھلی کے باہر, پانی کے باہر مچھلی کس طرح تڑپتی ہے. تو پانی کے باہر انسان تڑپے. تو جس طرح مچھلی کا ہیبیٹٹ پانی ہے, ہمارا ہیبیٹٹ جنت ہے. یاد رکھیے, مچھلی کا ہیبیٹٹ پانی ہے, پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی وہ. ہم باہر رہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے, ہم ہوا سے آکسیجن لیتے ہیں. ہمارا جو سسٹم ہے, ہم ہوا سے آکسیجن لیتے ہیں. لیکن مچھلی ہوا سے آکسیجن نہیں لے سکتی, اس کے پھیپھڑے دوسرے ڈھک گئے. مچھلی پانی سے آکسیجن لیتی ہے. زندہ رہنے کے لیے مجھے بھی ضرورت ہے آکسیجن, اس کو بھی ضرورت ہے.
لیکن وہ لیتی ہے پانی سے, میں لیتا ہوں ہوا سے. تو پانی جو ہے مچھلی کا ہیبیٹٹ ہے, لیکن میرا ہیبیٹٹ یہ نہیں ہے, میرا ہیبیٹٹ جنت ہے. اسی لیے ہم تڑپتے ہیں. آپ دیکھیں کسی کو پیس ملتا ہے, کوئی بھی شخص, چاہے اس کا پیسہ ہو, اس کا پولیٹیکل پاور ہو, اس کے پاس کچھ بھی ہو, لیکن اندر سیڈ ہوتا ہے وہ. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے دنیا میں جس کو ٹینشن نہ ہو, جس کو یعنی فرسٹریشن نہ ہو, جو اندر سے سیڈ نہ ہو. کوئی ایسا انسان ایک بھی نہیں. جو سو کالڈ وی آئی پیز ہیں ان کا بھی حال یہی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت مچھلی کی طرح سے ڈیزرٹ میں پڑے ہوئے ہیں, اپنے ہیبیٹیٹ سے دور. ہم آپ اپنے ہیبیٹیٹ سے دور ہیں. ہمارا ہیبیٹیٹ جو ہے وہ پیراڈائز ہے. پیراڈائز کے سوا کہیں بھی آپ کو سکون نہیں مل سکتا. قرآن میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کا ترجمہ تو یہ ہے, اس کا ٹرانسلیشن, کہ سن لو کہ صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. تو بے خبر لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ 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 کرو تو اطمینان ہو جائے. یہ بالکل ایریلیونٹ بات ہے. نہیں, اللہ کی جو اسکیم آف تھنگس ہے, اللہ کا جو کسی پلان ہے, اس کو جانو اور اس کے مطابق اپنا آپ بناؤ, تب تم کو پیس ملے گا. یہ مطلب ہے اس کا. تو اللہ کا جو کسی پلان ہے وہ یہ کہ دنیا کو بنایا اللہ تعالیٰ نے بطور نرسری, اور ہمارا ہیبیٹٹ جو ہے وہ جنت ہے. تو جب ہم وہاں پہنچیں گے تبھی آپ کو سکون ملے گا. یہاں تو اپنے کو پریپیئر کرنا ہے, اپنے کو جنت کا ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنانا ہے. یاد رکھیے, یہ جو نرسری ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں, پریزنٹ ورلڈ, یہ جو پلینٹ ارتھ, یہاں پر آپ چاہیں کہ اپنا ہیبیٹیٹ بنا لیں تو امپاسبل ہے. آپ چاہیں کہ یہاں پر آپ کو ٹوٹل پیس مل جائے تو امپاسبل ہے. ہرگز نہیں مل سکتی, کسی کو نہیں ملے گی. وہ تو آپ نے ہیبیٹیٹ ملے گی. جیسے آپ مچھلی کو پانی سے نکالیں تو اس کو آپ پیلس میں رکھ دیے, پیلس میں, کیا اس کو پیس مل سکتا ہے سکون؟ یعنی مچھلی کو چاہے آپ ایک گارڈن رکھ دیں, ایک پیلس میں رکھ دیں, ایک کرسی پہ بٹھا دیں, صوفہ سیٹ پہ بٹھا دیں, تب بھی اس کو سکون نہیں ہوگا. اس سے سکون ہوگا پانی میں. ایسی معاملہ انسان کا ہے. انسان کو آپ کچھ بھی دے دیجیے, اس کو سونے چاندی دے دیجیے, اس کو پیلس دے دیجیے, اس کو سکون نہیں ہوگا, کیونکہ ہیبیٹیٹ سے باہر ہے. وہ ہیبیٹیٹ اس کا پیراڈائز ہے. تو اس راز کو جانیے کہ میرا ہیبیٹیٹ جنت ہے, یہ دنیا نرسری ہے, یہاں مجھے پلانٹ کے طرح اگایا گیا ہے. مجھے یہ پروو کرنا ہے کہ میں ہیلدی پلانٹ ہوں. پھر اللہ کے اسکیم کے تحت مجھے جب آخرت آئے گی, جب قیامت آئے گی, آخرت دنیا سامنے آئے گی, تو وہاں پر مجھے بسا دیا جائے گا جنت میں. پھر وہ پیس کا دور ہوگا. وہاں پیس ہے, وہاں جوائے ہے, وہاں خوشیاں ہیں, وہاں فلفلمنٹ ہے. ابھی تو پریپریشن کا زمانہ ہے. ابھی تو آپ نرسری میں ہیں, اپنے کو ہیلدی پلانٹ ثابت کرنے کا زمانہ ہے. ابھی آپ اپنے ہیبیٹیٹ میں نہیں ہیں. یہ بات ہے جو میں اس رمضان میں قرآن کے ذریعے مجھے دریافت ہوئی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سوچیں, اس پر غور کریں, اپنے آپ کو اس پر ڈھالیں, اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ زندگی کس طرح گزاری جائے تاکہ ایٹرنل ہیپینس ہم کو حاصل ہو.
ایٹرنل ہیپینس جب حاصل ہوگی کہ جب ہم اپنے ہیبیٹیٹ پہنچ چکے ہوں گے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سچائی کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہم کو آپ کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے تاکہ ہم کو جنت میں داخلہ ملے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال ممبئی سے آیا ہے فواد صاحب کا، اور انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب اٹ از مینشنڈ ان دا قرآن دیٹ دیر آر ویریس کیٹیگریز ان پیراڈائز. پلیز ٹیل اس واٹ آر دیز کیٹیگریز اینڈ ہاؤ ون کین کوالیفائی فار دی ہائیسٹ کیٹیگری. میری سمجھ سے دو ہی کیٹیگری ہے قرآن میں ہے. جنتان یعنی دو جنتیں ہیں. سب کیٹیگری ہو سکتی ہے لیکن بیسیکلی دو درجے ہیں جنت کے. من دونہما جنتان یعنی دو جنتیں ہیں. تو قرآن میں دوسری جو آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت والے جو ہیں ایک ہیں السابقون اور ایک ہے مقتصد. دو ٹائٹل دیے گئے ہیں. السابقون کا لفظی مطلب ہے آگے بڑھ کر اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے والے، اور مقتصد کا مطلب ہوتا ہے درمیانی درجے کے لوگ. یعنی ایک ہے فارورڈ گروپ اور ایک ہے رائٹ گروپ. تو فارورڈ گروپ میں وہ ہے جو بڑھ بڑھ کر کے دین میں حصہ لے. آپ کا تجربہ کیا ہوگا کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جو درمیانی درجے کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کچھ سوچ سمجھ کر چلتے ہیں. کچھ دوسرے تقاضے بھی ہوتے ہیں ان کے سامنے، کچھ جنت کے اور خدا کے تقاضے بھی. تو وہ مقتصد ہیں. تو مقتصد کے لیے بھی جنت ہے، لیکن وہ لوگ جو جنت کے اعلیٰ درجے میں جگہ پائیں گے وہ السابقون ہیں، بڑھ بڑھ کر. یعنی کوئی ریزرویشن نہیں، کوئی دوسرا کنسیڈریشن نہیں، کوئی ڈسٹریکشن نہیں، کوئی اور انٹرسٹ نہیں. سب کچھ جھونک دے اپنا آپ کو، جس کو میں کہوں کہ اپنا آپ کو اللہ کے لیے جھونک دینے والے. اور ایک وہ ہے کہ وہ کچھ فیملی کے تقاضے ہیں، کچھ بزنس کے تقاضے ہیں، کچھ جاب کے تقاضے ہیں، اس کو بھی پورا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کے تقاضے بھی پورا کرتے ہیں. تو کیا میں کہوں گا کہ 50-50 کا معاملہ جن کا ہو، یعنی 50% دوسرے تقاضے، 50% اللہ کے تقاضے، اور 100%. تو کیا دو گروپ ہوگا. ایک وہ جو 50-50 کا فارمولہ اختیار کرے، چلو بھائی 50% اللہ کو دینا ہے اور 50% دوسرے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو لینا ہے. فیملی ہے، بچے ہیں، اور دوسرے ورلڈلی انٹرسٹ ہیں. تو جو 50-50 والے فارمولے پہ چلیں ان کے لیے درمیانی جنت ہے. اور جو 100% اپنے کو جھونک دیں اللہ کے راستے میں ان کے لیے فردوس سے اعلیٰ جنت ہے. ان کو السابقون کہا گیا ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے شاہ عمران حسن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ پیراڈائز ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا تزکیہ کریں. پلیز اس کو واضح کریں کہ تزکیہ کا ذریعہ کیا ہے. دیکھیے اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں ہم
دنیا میں ہم ایسے حالات کے بیچ میں ہوتے ہیں جہاں ہر وقت ہمیں یعنی انوانٹیڈ سچویشن سب کا پیش آتا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی ستا رہا ہے، کوئی پرووک کر رہا ہے، کوئی ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. یعنی یہ سب ہونا ہی ہونا ہے، یہ سب ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ٹرسٹ نہیں. تو ان سب کے بیچ میں جو اپنے آپ کو اللہ والے راستے پر قائم رکھے، تو اس نے اپنا تزکیہ کیا. مثال کے طور پر دیکھیے، آپ لوگوں سے ملاقات کیجیے، ہر آدمی شکایت کی بولی بولے گا. کوئی امریکہ کی شکایت کرے گا، کوئی یہودی کی شکایت کرے گا، کوئی ہندو کی شکایت کرے گا، کوئی اپنے گھر کی شکایت کرے گا، اپنے فیملی کے ممبر کی شکایت کرے گا، کوئی سماج کے لوگوں کی شکایت کرے گا. یعنی ہر آدمی کوئی شکایت ہی بولی بولے گا. تو کس قوم کے لوگ تزکیہ نہیں کر رہے ہیں اپنا، کیونکہ شکایتی بولی نہ بولنا ہی تزکیہ ہے. یعنی امریکہ آپ کو فرض کیے کہ پریشان کرے. میں تو نہیں مانتا کہ امریکہ پریشان کر رہا ہے، امریکہ ہمارا دشمن ہے، میں نہیں مانتا، اس کو جھوٹ سمجھتا ہوں میں، جھوٹ. امریکہ ہمارا دشمن ہے، یہ بلا شبہ میرے نزدیک جھوٹی بات ہے. نہ وہ اسلام کا دشمن ہے، نہ مسلمانوں کا دشمن ہے، نہ امریکہ کا یہودی بھی دشمن نہیں. ہر ایک اپنا اپنا کیس ہے، ہر ایک اپنے انٹرسٹ پہ دوڑ رہا ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ہر آدمی اپنے انٹرسٹ پہ دوڑے گا. تو یہودی اپنے انٹرسٹ پہ دوڑ رہے ہیں، امریکہ اپنے انٹرسٹ پہ دوڑ رہا ہے، ہندو اپنے انٹرسٹ پہ دوڑ رہے ہیں. تو آپ شکایت کیوں کرتے ہیں؟ آپ بھی دوڑیے اپنے انٹرسٹ پر. تو بلا شبہ میرا نزدیک شکایت کرنا یعنی اللہ کے خلاف بولنا ہے، کیونکہ اللہ نے لوگوں کو آزادیاں دی ہیں. آزادی دی ہے تو اپنے انٹرسٹ پہ دوڑیں گے، وہ کیوں نہیں دوڑیں گے؟ وہ اگر آپ کو کہیں دھکا لگتا ہے، آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے، تو آپ اس کو مینیج کیجیے، کیونکہ اللہ کی اسکیم بدلے گی نہیں. یہ ناممکن ہے کہ اللہ کی اسکیم بدل جائے، وہ تو رہے گی. اور جو رہے گی تو لوگ آپ کی آزادی کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے. تو سب سے بڑا تزکیہ یہ ہے کہ شکایت کی نفسیات ختم کی جائے، نفرت کی نفسیات ختم کی جائے. اور ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں کہ جو آدمی شکایت میں جیتا ہے بلا شبہ اپنے آپ کو منافقت کا رسک لیتا ہے، منافقت کا رسک. مثلا آپ دیکھیے، بہت سے مسلمان ملیں گے آپ کو، امریکہ کے خلاف دھوم سے بولیں گے، کیونکہ انہیں کے بیٹا اور داماد امریکہ میں جا کر سیٹل ہو کر آرام سے رہ رہے ہیں، ان کے خلاف نہیں بولیں گے. یعنی ایک طرف امریکہ کے خلاف بولیں گے، دوسری طرف اپنے بیٹے اور داماد کو امریکہ میں سیٹل کریں گے. تو یہ منافقت ہی تو ہے. یہ تو جب بھی آپ ریئلٹی کے خلاف بولیں گے، جب بھی آپ اللہ کا جو کیشن پلان ہے اس کے خلاف چلیں گے، تو لازماً نتیجہ کیا ہوگا؟ منافق بن جائیں گے آپ، کیونکہ حالات تو بدلیں گے نہیں، آپ کے چاہنے سے دنیا کا نقشہ تو بدلے گا نہیں. تو آپ اپنا دیکھیں کہ برا انٹرسٹ تو کل ہو رہا ہے، تو انٹرسٹ کی خاطر سمجھو کمپرومائز بھی کر لیں گے. یعنی ایک طرف تو دھواں دھار بولیں گے آپ کہ فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن ہے، اور دوسری طرف انٹرسٹ کی خاطر کمپرومائز بھی کیے ہوئے ہوں گے. تو یاد رکھیے، شکایت کی نفسیات، نفرت کی نفسیات، اور یہ جو ہے کہ یہ ظلم، یہ ظالم ہے، وہ ظالم، یہ جو کلچر ہے، اس میں جو آدمی جیتا ہے وہ لازماً منافق بنے گا، بچ نہیں سکتا اس سے. تو بہت ہی خطرناک بات ہے. تو تزکیہ کہاں سے ہوگا؟ جو شکایت کے نفسیات میں جئیں گے وہ تزکیہ کہاں سے ہوگا ان کا؟ وہ تو آخر کار منافقت میں جا کر جینا پڑے گا ان کو. تو سب سے بڑا تزکیہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نقشے کو مانیں اور لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ رہیں
شکایت کی نفسیات سے اپنے آپ کو پاک کریں، نفرت کو حرام سمجھیں، اور ہر حال میں پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ سب کا تزکیہ ہے. مولانا اگلا سوال سنگاپور سے ہے، مسٹر سیلیش ملہوترا کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا یور ورڈز آر ویری تھاٹ پرووکنگ اینڈ ویری ٹرو. There are often challenging situations which arise from time to time, and often these result into anger and frustration. Sometimes these frustrations come out in words, causing hurt to everyone and followed by regret later. Dear Maulana, please guide me that if a situation like this comes again, what should I do to subside negative thoughts and angry words? I want to go to paradise with the rest of the CPS team and don't want to lose this because of my stupid mistakes. دیکھیے، پیراڈائز کی قیمت ہے ایکسیپٹنس آف ریئلٹی. پیراڈائز کی قیمت ہے ایکسیپٹنس آف ریئلٹی. یعنی دنیا میں جو کریٹر ہے اس نے اپنے پلان کے مطابق دنیا کا ایک سسٹم بنایا ہے. اس سسٹم میں ہر ایک کو آزادی ہے، ہر ایک کو ٹوٹل فریڈم ہے. تو اپنی فریڈم کو وہ چاہے مس یوز کرے چاہے پراپر یوز کرے. یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اندر پیدا کرتی ہے اینگر، کمپلین، پروٹیسٹ، یہ سب چیزیں. تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ایکسیپٹ کریں اللہ کی اسکیم آف تھنگس کو. جس چیز کو لے کر آدمی غصہ ہوتا ہے، شکایت کرتا ہے، پروٹیسٹ کرتا ہے، تو کس کے خلاف کرتا ہے؟ وہ بظاہر کسی انسان کے خلاف ہوتی ہے وہ، لیکن ہوتی ہے وہ خدا کے خلاف. جب آپ بولتے ہیں امریکہ کے خلاف تو آپ بولتے ہیں خدا کے خلاف. امریکہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی فریڈم پر کر رہا ہے. یہودی جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی فریڈم پر کر رہا ہے. ہندو جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی فریڈم پر کر رہا ہے. تو جب آپ شکایت کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، کس کے خلاف جاتی ہے؟ وہ اللہ کے خلاف جاتی ہے. تو اسی کو میں نے کہا کہ ایکسیپٹنس آف ریئلٹی جو ہے وہی پرائس ہے جنت کی. اسی کو قرآن میں دیکھیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو لوگ راضی ہو گئے اللہ کی اسکیم آف تھنگس پر تو اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، اس کو بھی لوگ سمجھتے نہیں، مسٹیریس بنا رکھا ہے اس آیت کو، مسٹیریس. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ راضی ہو گئے اللہ کی اسکیم آف تھنگس پر، اپنے آپ کو اس سے ایڈجسٹ کیا، تو اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. اللہ کا جو پلان ہے، اللہ کا جو پلان ہے، جو کریشن پلان ہے، اس کے مطابق جو اسکیم آف تھنگس ہیں، تو وہ ہمیں پسند آئے یا نہ پسند آئے، ہر حال میں ہم اس سے راضی ہو جائیں. ہمارے موافق ہو، ہمارے خلاف ہو، ہمیں چوٹ لگے یا چوٹ نہ لگے، ہمیں شاک پہنچے یا شاک نہ پہنچے، ہر حال میں ہم اس پر راضی ہو جائیں. یہی مطلب ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا، کہ جو لوگ اللہ کی اسکیم آف تھنگس پر راضی ہو گئے تو اللہ ان پر راضی ہو جائے گا. تو ایک بات یہ ہے. دوسری بات میں نے عرض کی جیسا کہ ابھی، کہ جو لوگ اس پر راضی نہ ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہپوکریٹ بنتے ہیں. ہپوکریٹ یعنی ہپوکریسی از ڈائریکٹ ریزلٹ آف نان ایکسیپٹنس آف ریئلٹی.
کیونکہ آپ کیا کریں گے؟ بدل سکتے نہیں اللہ کے نقشے کو. تو آپ کیا کریں گے؟ جہاں انٹرسٹ کل ہوگا وہاں آپ ایڈجسٹ کریں گے. جہاں انٹرسٹ دیکھیں کہ میں انٹرسٹ کل نہیں ہو رہا گا وہاں آپ بولیں گے, وہاں آپ جوش دکھائیں گے, وہاں وائلنس کریں گے. تو دیکھیے یہ بالکل ہی ایک سمپل فارمولا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں مجھے داخلہ ملے, دین یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ریئلٹی. اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. دوسرا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کل کرنا ہے, اپنے آپ کو ڈسٹرائے کرنا ہے, اپنے کو تباہ کرنا ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مس فاطمہ سارا کا آیا ہے بینگلور سے. انہوں نے لکھا ہے, آئی وانٹ ٹو شیئر اے conversation with a cousin sister. My cousin sister called this morning and said, what is this? I called you on Eid day and you said you have a spiritual class. I called you on Saturday and you said you have a Dawa program. And today Sunday you are telling me that you have a class. Don't you think this is an overdose? I asked her, dear sister, have you read about the life of any scientist? She said, oh yes, they were crazy people. I said, but these people came up with intelligent and meaningful discoveries. Work was joy for them. If one wants to taste the joy of intellectual discoveries, one has to be like a scientist. There is no question of overdose. It is a matter of overjoy. May Allah grant us all this eternal joy. اوور ڈوز ایک جھوٹا لفظ ہے. انٹلیکچوئل جو ہے ایسے الفاظ بول بول کر کے سچائی کو ڈینائی کرتے ہیں. واٹ از اوور ڈوز؟ یہ انٹلیکچوئلس کی گالی ہے. انٹلیکچوئل کا شبد ہے. جہاں وہ لاجک نہیں پاتے ایسے الفاظ بولتے ہیں. یاد رکھیے جو آدمی لاجک دینے کے بعد یہ سارے الفاظ بولے یہ اوور ڈوز ہے, یہ اوور ڈوز ہے کیا چیز؟ یہ کوئی لاجک ہے, کوئی ریزن ہے؟ یہ تو گالی ہے. تو یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اسی طرح گالیاں دیتے ہیں, اسی طرح گالیاں دیتے ہیں. ہر ایک کو چاہیے کہ لاجک پیش کرے, ریزن پیش کرے, دلیل پیش کرے. جو دلیل نہ پیش کرے اور اس طرح کا نگیٹو ریمارک دے تو نگیٹو ریمارک انٹلیکچوئلس کی گالی ہے. مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو پڑھ لکھ کر کے یہی سیکھا ہے انہوں نے کہ نگیٹو ریمارک دو اور جو کہ انٹلیکچوئلس گالی. یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی پڑھا لکھا ہے مائنڈ ہے؟ من کان یؤمن باللہ فلیقل خیرا او لیصمت. یعنی جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی سالڈ بات بولے, اپنا چپ رہے. مطلب اگر تمہارے پاس صرف نگیٹو ریمارک ہے چپ رہو, کوئی ریزن اگر ہے تو بولو, کوئی لاجک ہے تو بولو, بولو چپ رہو. تو جتنے انٹلیکچوئلس ہیں تقریباً سب کا یہ حال ہے کہ لاجک نہیں ہوتی ہے, نگیٹو ریمارک پاس کرتے ہیں. جو کہ میں نزدیک گالی ہے. بار میں یہی سمجھ پایا ہوں کہ آدمی کے پاس اگر لاجک ہے, اگر ریزن ہے, اگر کوئی دلیل ہے تو بولنا چاہیے, ورنہ وہ چپ رہنا چاہیے. اس کو بولنے کا رائٹ نہیں ہے. اپنی زبان کو یہ مس یوز کرنا ہے. بیشتر لوگ اپنی زبان کو مس یوز کرتے ہیں, بیشتر لوگ, یعنی مور دین 99% لوگ اپنی زبان کو مس یوز کرتے ہیں. یعنی آپ پاس کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی ریزن نہیں, کوئی دلیل, خام خواہ نیگیٹو ریمارک دے رہے ہیں. دیٹ از مس یوز آف یور ٹنگ. یاد رکھیے بہت بڑا گناہ ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ اپنی زبان سے بچو, یعنی سیو یور سیلف فرام یور ٹنگ. تو انہوں نے کہا ہمیں اپنی زبان سے بھی کیا بچنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ
جہنم میں لوگ اس زبانی کی وجہ سے جائیں گے. جہنم میں لوگ کسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے. تو ایک غلط استعمال وہ ہے جو جاہل آدمی کرتا ہے, نیکٹ گالی دیتا ہے, نیکٹ گالی. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت ٹرم استعمال کرتے ہیں, خوبصورت ٹرمس, جیسے یہ ہے اوور ڈوز. یاد رکھیے یہ جو کرتے ہیں یہ انٹلیکچوئلس جو ہے یہ مس یوز کرتے ہیں اپنی زبان کا, اور بلا شبہ بہت ہی بڑا گناہ یہ. ہر آدمی کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس لاجک ہے, ریزن ہے, دلیل ہے تو بولے, نہیں تو چپ رہے. مولانا اگلا سوال خواجہ کلیم الدین صاحب کا ہے جو دلی میں ہے ابھی. انہوں نے لکھا ہے, واٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز ول وی ڈو ان پیراڈائز, آر دے سملر ٹو واٹ وی ڈو ہیئر اور ڈفرینٹ, اینڈ ایٹ واٹ لیول؟ اس کے بارے میں بتائیں. جیسے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت جو ہے وہاں بھی وہی ایکٹیویٹیز ہوں گی جو اس دنیا میں ہے. قرآن میں سورہ البقرہ میں یہ آیت ہے کہ کل ما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متشابہا. تو لوگ اس کو لیتے ہیں صرف میوہ کے معنی میں کہ جب وہ کھانے پینے کی چیز ملے گی تو کہیں کہ وہاں بھی ایسا ملا تھا ہم کو, مطلب وہاں کا سیب بھی اس طرح کا ملتا جلتا ہوگا. یہ کھانے پینے کی بات نہیں ہے. عربی زبان میں رزق بہت ہی زیادہ یعنی جامع لفظ ہے, بہت ہی کمپریہنسو لفظ ہے. ساری ایکٹیویٹی اس میں آتی ہیں, ساری ایکٹیویٹیز. تو میں یہ کہوں گا کہ اس قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی زندگی پوری کی پوری اس دنیا سے ملتی جلتی زندگی ہوگی. لیکن فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ وہاں کی زندگی میں آج زندگی میں فرق یہ ہوگا کہ وہاں کوئی لمیٹیشن نہیں ہوگی. یہاں لمیٹیشنس ہوتی ہیں, وہاں کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہوگا, یہاں ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں. وہاں پرفیکشن ہوگا, یہاں پرفیکشن نہیں ہوتا. وہاں آئیڈیل ہوگا, یہاں آئیڈیل نہیں ہوتا. یہ فرق ہے. یہاں پلیزر کے ساتھ پین ملا ہوا ہے, دنیا میں ہر پلیزر کے ساتھ پین ملا ہوا ہے. وہاں صرف پلیزر ہوگا, صرف پلیزر ہوگا. اسی لیے جنت میں جب جائیں گے لوگ, جنت والے, تو کہیں کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے حزن کو نکال دیا ہماری زندگی سے. یہ نہیں کہیں کہ ایک اور ہی دنیا دے دی رہنے کے لیے جو اس سے مختلف تھی. یا ایسے کوئی قرآن میں نہیں ایسا کوئی ریفرنس ہے کہ جنت والے یہ کہیں کہ یہ تو دوسری دنیا ہے. بالکل ایسا نہیں کہیں گے. وہ کہیں کہ اس دنیا میں ہم حزن کے ساتھ رہنا پڑتا تھا, وہاں بلا حزن کی زندگی. حزن کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا پین, ہر قسم کی تکلیف, ہر قسم کا درد, ہر قسم کا ڈسپلیجر, وہ ہے حزن. تو اس دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہے, ہر مسرت کے ساتھ پریشانی ہے. اسی کا نام دنیا ہے. تو آخرت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہاں حزن کو نکال دیں گے. وہاں پر ہر چیز پرفیکٹ ہوگی, ہر چیز آئیڈیل ہوگی. اسی وجہ سے وہاں پہ ہم کامل فلفلمنٹ ملے گا. وہ کوئی انوکھی دنیا نہیں ہوگی کوئی جناتوں والی. جو فرق جو ہوگا وہ پرفیکشن امپرفیکشن کا ہوگا. پرفیکشن امپرفیکشن, یہ ہے امپرفیکٹ ورلڈ, وہ ہے پرفیکٹ ورلڈ. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے, مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے, جانی ہوئی باتوں کو پھر سے جاننے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں تصریف آیات کس کو کہا گیا ہے؟
اس کے بارے میں بتائیں. تو انہیں مثال دے کے بتا دیا کہ جانی ہوئی باتوں کو پھر جاننا کیا ہے. میں نے مثال دی کہ سینکڑوں بار میں گلاس میں پانی لے کے پیا تھا میں نے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ جب پانی گر گیا تو میں ایک بہت بڑی دریافت ہو گئی مجھے. تو گلاس میں پانی کو میں نے ڈسکور کیا. ایسے ہی قرآن کو پڑھ کر کے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس طرح رمضان میں ایک نئی چیز دریافت ہوئی کہ دنیا نرسری ہے اور جنت وہ باغ ہے جہاں یہاں کے پودے وہاں بسائے جائیں. تو ہر چیز میں نیا پہلو موجود ہے، نئے پہلو بے شمار ہیں. کل یومن ہوا فی شان. تو آپ کے اندر جب ذہنی بیداری آتی ہے، انٹلیکچوئل اویکننگ، تو پھر آپ دیکھتے رہتے ہیں چیزوں میں نئے پہلو، روزانہ نئی ڈسکوری ہوتی رہتی ہے. تو اپنے اندر ذہنی بیداری لانا، اپنے اندر انٹلیکچوئل اویکننگ لانا، یہ اصل کام ہے. باقی تو اپنے آپ سب ہوتا رہتا ہے. مولانا اگلا سوال رائے پور سے ہے، ادریس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے Prophet used to offer voluntary prayers such as Nafl, Sunnah, Witra, etc. As all of them were practiced by Prophet, they all are Sunnah of Prophet. Then why they are categorized as Nafl, Sunnah, Witra? What are the criteria for naming them? And for a Muslim, which of these categories are optional and which are compulsory? دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے کہ یہ سارے ٹرم جو ہیں یہ بات کو بنے ہیں، حدیثوں میں یہ ٹرم نہیں آتے. خود رسول اللہ نے یہ ٹرم یوز نہیں کیے. یہ تو فقہ میں سب ٹرم بنے ہیں. اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہو میری کتاب پڑھیے آپ، اس کا نام ہے تجدید دین. اس میں نے اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. اس کا نام ہے تجدید دین. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے We often consider freedom our right and start demanding rights. What is the Islamic view on human rights? دیکھیے میں تو ہیومن رائٹ کے کانسیپٹ ہی کو بالکل ایبسرڈ سمجھتا ہوں. جب سے ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ دنیا میں آیا ہے تب سے ایول بڑھ گئی ہیں. کیونکہ ہر آدمی اپنے رائٹ مانگ رہا ہے. ہر آدمی رائٹ مانگ رہا ہے. کس سے مانگ رہے ہو بھائی؟ کس سے مانگ رہے ہو؟ کیا سمندروں سے مانگ رہے ہو؟ پہاڑوں سے مانگ رہے ہو؟ کس سے مانگ رہے ہو رائٹ؟ اپنے ستاروں اور پلانٹ سے مانگ رہے ہو؟ انسان سے مانگ رہے ہو؟ تو نتیجہ کیا کہ ہیومن رائٹس مینس یعنی ٹکراؤ، لڑائی. ہیومن رائٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہی تو لڑائی پیدا کرتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ فلاں آدمی سے مجھے رائٹ لینا ہے، اب اسے لڑتے ہیں. اسلام میں ہیومن ڈیوٹیز کا کانسیپٹ ہے، یاد رکھیے. اسلام میں ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ نہیں ہے، ہیومن ڈیوٹیز. یا اگر آپ اپنی ڈیوٹی کو پورا کریں تو رائٹ اپنے آپ مل جاتے ہیں. کس سے آپ رائٹ مانگ رہے ہیں؟ جس سے مانگ رہے ہیں اسے لڑنا پڑتا ہے آپ کو. تو ہر طرف اسی ہیومن رائٹ کا جو کانسیپٹ ہے اسی نے ہر طرف نفرت اور تشدد اور گن کلچر، بم کلچر چل رکھا ہے. یہ جتنا گن کلچر، بم کلچر ہے سب ہیومن رائٹ کی وجہ سے ہے. اگر ہیومن ڈیوٹیز کا کانسیپٹ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں بالکل نہیں مانتا کہ ہیومن رائٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس میں کوئی خیر ہے. سب شر اس کے اندر ہے. صرف ہیومن ڈیوٹیز کا کانسیپٹ ہونا چاہیے. اور کوئی ایک بھی نہیں مجھے معلوم شاید دنیا میں، صرف میں ہوں واحد شخص جو ہیومن ڈیوٹیز کی بات کرتا ہے. کیونکہ ایک بھی نہیں ہے جو ہیومن ڈیوٹیز کی باتیں کرتا ہو. یعنی جو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے جو بنایا گیا تو اس میں ہیومن رائٹ تو بہت ساری تھی، ہیومن ڈیوٹیز تھی ہی نہیں. اس میں اس کا وجود ہی نہیں تھا.
یعنی ہیومن ٹیریٹریز کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، اگرچہ اتنا موٹا ہمارا کانسٹیٹیوشن تھا. تو اندرا گاندھی کے زمانے میں اس میں ایک کلاس بڑھایا گیا، اور کا نتیجہ کچھ نہیں، کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی تھی، سارا سوسائٹی ہماری رائٹ کانشیس ہو چکی تھی. جب ہماری سوسائٹی سارا رائٹ کانشیس ہو چکی تھی، تب اس میں ڈیوٹی کا ایک کلاس بڑھایا گیا، تو وہ بالکل بیکار ہو کر رہ گیا. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہے ڈیوٹی کانشیس سوسائٹی بنانا، ڈیوٹی کانشیس انسان بنانا. اسلام کا ٹارگیٹ یہ ہے ہی نہیں کہ رائٹ کانشیس سوسائٹی، رائٹ کانشیس انسان بنایا جائے. یہ میں سمجھا ہوں قرآن و حدیث کے مطالعے سے. مولانا اگلا سوال روڑکی سے ہے، ساجد انور صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ٹوڈے ان دا کلاس یو مینشنڈ اے ٹرم امانی دیٹ از وشفل تھنکنگ. پلیز ٹیل us that how can I recognize whether I am indulging in amani and how can one come out of this? دیکھیے، امانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ ہم کچھ کرائیٹیرین بنا لیں خود سے. ایک ہے وہ کرائیٹیرین جو دیا گیا ہے قرآن و حدیث میں، ایک ہم اپنے آپ بنا لیں. تو اپنے آپ جو بنا لیتے ہیں اسی کو نام امانی ہے. تو اس سے پہلے یہود نے ایسے بہت سے بنا رکھے تھے. مثلا ان کا ایک امانی کی مثال یہ ہے کہ جو آدمی یہودی فیملی میں پیدا ہو جائے تو بس اس کی جنت پکی ہے. یعنی انہوں نے سالویشن کو بیس، یعنی برتھ بیسڈ بنا دیا. یہود نے سالویشن کو برتھ بیسڈ، یعنی یہودی فیملی پیدا ہونا ہی کافی ہے کہ آدمی جنت میں جائے. ٹھیک یہی مسلمانوں میں آ گیا ہے. اب مسلمان سمجھتے ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو بس جنت یقینی ہے. تو برتھ بیسڈ کانسیپٹ جو ہے سالویشن کا وہ ہے امانی، جو مسلمانوں میں بھی اسی طرح آ گیا جیسا یہودی میں تھا. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی قرآن حدیث میں کوئی بنیاد نہیں ہے، خود ہی خود بنا لیا. جتنے جو موضوع روایتیں ہیں وہ سب امانی تو ہیں، اور کیا ہیں؟ جتنی موضوع روایتیں ہیں وہ سب امانی. آج کل مسلمان امانی ہی پہ کھڑے ہوئے ہیں، سب امانی پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب مثال کے طور پہ دیکھیے، جو انسان ہیں یعنی جو نان مسلم ہیں وہ ہمارے لیے مدعو ہیں. مدعو مسلمانوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے دشمن ہیں، بس ان کو مارو. ان سے نہیں مار سکا تو کم سے کم نفرت کرو. ان سے نفرت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. یہ سب خود ساختہ ہیں، خود ہی بنا رکھا ہے. یہ دوسرے انسان ہیں، دوسرے انسان مدعو ہیں، ان سے ہمیں خیرخواہی کرنا ہے، ان سے ہمیں نفرت جائز ہی نہیں ہے. چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے ہندو ہو، ہمارے لیے حرام ہے کہ ہم نفرت کریں ان سے. لیکن ہم مسلمان دھوم سے نفرت کر رہے ہیں. سارے مسلمان نفرت کر رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، گن اور بم چلا رہے ہیں. یہ سب حرام کام ہے. لیکن اس حرام کام کے لیے انہوں نے خود ساختہ طور پر یعنی دین کے انٹرپریشن نکال رکھے ہیں. خود ساختہ طور پر نکال رکھا ہے کہ یہ جائز ہے. یعنی اس کو قرآن حدیث سے جسٹیفائی کر رکھا ہے، وہ ہے امانی. قرآن حدیث جسٹیفائی کر رکھا ہے، اس کو امانی کر. جتنا بھی یہ نفرت کاروبار ہے مسلمانوں میں غیر مسلموں سے، چاہے امریکہ کے خلاف ہو، چاہے یہودی کے خلاف ہو، ہندو کے خلاف ہو، سب امانی پر مبنی ہے. یعنی خود ہی خود بنا لیا ایسے مطلب قرآن حدیث کا جس سے وہ جسٹیفائی ہوتا ہو ان کا فعل. تو سب امانی میں جیتے ہیں یہ لوگ، اور سب اللہ کے لیے پکڑے جائیں گے. کیونکہ ہمارے لیس بے امانی کو بولا امانی ایک اہل کتاب. یعنی تم خود سے کوئی یعنی خود سے ایک انٹرپریشن نکال لو، خود سے آیت اور حدیث کا مطلب نکال لو جس سے تمہارا جسٹیفائی ہو رہا ہو تمہارا فعل. اس سے تو بچو گے نہیں، پکڑ جاؤ گے.
تو پکڑ جاؤ گے. جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ کچھ لوگوں سے میری ملاقات، کچھ لوگوں سے بات ہوئی میری. میں نے کہا عرب لوگ جو لڑائی چھڑے ہوئے ہیں یہودیوں کے خلاف، وہ اسلام کے خلاف ہے، وہ اینٹی اسلامک لڑائی ہے. ان کا کیسے؟ میں نے کہا کہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ فلسطین یہودیوں کو لکھ دیا گیا ہے، یعنی یہودیوں کے لیے وہ یعنی وہ الاٹ کر دیا گیا کہنا چاہیے. یہ لکھا ہوا قرآن بھی، فلسطین یہودیوں کے لیے الاٹ کر دیا گیا ہے. تو آپ کیوں لڑ رہے ہیں ان سے؟ وہ اللہ نے الاٹ کر دیا تو مان لیجیے کہ وہ ان کی زمین ہے، آپ وہاں جا کر رہتے ہیں تو رہیے، وہ منع نہیں کرتے آپ کو رہنے سے، لیکن لڑتے کیوں ہیں آپ سے؟ تو وہ آیت میں نے پڑھی ان کو، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ تو منسوخ ہو چکی ہے. کہتے ہیں کہ تو منسوخ ہو چکی ہے. یہ کیا ہے؟ امانی ہے، کیونکہ منسوخ ہو چکی. کہاں، کس نے منسوخ کیا؟ وہ کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے جس سے نکلتا ہے کہ منسوخ ہوئی بات؟ کون سی ہے بتائیے؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ علیکم، جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے. تو کہا کہ بائبل میں جو ہے، بائبل میں ہے کہ فلسطین یہودیوں کے لیے پرامزڈ لینڈ ہے. بائبل میں ہے کہ فلسطین یہودیوں کے لیے پرامزڈ لینڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو قرآن مجید بھی ہے. ٹھیک، وہی تو مسلمان، وہی تو قرآن مجید بھی ہے. تو اس معنی کہ یہودیوں کو حق ہے کہ وہ آ کے بسیں فلسطین میں، آپ روک نہیں سکتے ان کو. باقی آپ روکتے نہیں. وہ ابھی بھی فلسطین میں 20% یہ عرب رہتے ہیں، تو آپ رہیے ان میں. لڑتے کہ ان کو مار کے نکالتے کیوں ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ ہم ان کو مار کے پھینک دیں گے؟ سنربہم فی البحر. تو کیا نکال رکھا ہے کہ وہ تو آیت منسوخ ہو گئی. یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. کیونکہ آپ کو پیش کرنا پڑے گا کوئی آیت یا حدیث کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی. اگر آپ نہیں پیش کر سکتے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو سارا مسلمانوں کا جو کیس ہے سب امانی پر مبنی ہے. امانی سارا ہے، چاہے عرب ہو یا عجم ہو، سب امانی پر کھڑے ہوئے ہیں. تو امانی پر کھڑے ہونے کے معنی ہے کہ امانی پہ جب کھڑا ہوتا ہے آدمی تو کیا کرتا ہے؟ قرآن حدیث کا غلط انٹرپریشن دے کر اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. تو اس طرح کی جسٹیفیکیشن ہمیں نہیں بچائے گا. اس طرح کی جسٹیفیکیشن ہم بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی ہماری فلاگنگ ہوگی، ہم پکڑے جائیں گے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، شاکر صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، کیا انسان مرنے کے بعد فوراً اپنے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں جائے گا، یا پھر آخرت میں فیصلہ ہونے کے بعد، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ رسول اللہ سے ملاقات آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی؟ دیکھیے، یہ سب باتیں میں بہت زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجمل طور پر ماننا چاہیے. ایک حدیث ہے کہ القبر روز تم من راض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، کہ مرنے کے بعد ہی آدمی اپنے عمل کو پہنچ جاتا ہے، یا جنت میں یا جہنم میں. تو اس کو مجمل طور پر مانیے. اگر آپ چاہیں کہ اجمال سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ بہکیں گے، پھر کہیں پہنچے گے نہیں. تو میں مجمل طور پر مانتا ہوں اس طرح کے حدیث کے مطابق کہ موت کے بعد آدمی اپنے انجام سے دوچار ہو جاتا ہے. موت کے بعد آدمی اپنے انجام سے دوچار ہوتا ہے. اب وہ کیا شکل ہوتی ہے اس کو ہم اس دنیا میں نہیں سوچ سکتے. صرف مجمل طور پر اس پہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. القبر روز تم من راض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. دیکھیے، قبر کا لفظ یہاں سمبولک ہے. سمبولک اس کے معنی کوئی گڑھا نہیں، یعنی بعد از موت، آفٹر ڈیتھ. یہ ہرگز مت سمجھیے کہ وہی جو قبر ہے، وہ جو گڑھا ہے اسی میں جنت جہنم واقع ہے. یہ مطلب نہیں ہے. یعنی آفٹر ڈیتھ جو لائف ہے، وہاں آپ پہنچیں گے تو آپ کو اپنے انجام سے سابقہ پیش آ جائے گا، یا جنت کا انجام یا جہنم کا انجام.
تو ہم مجمل طور پر اس کو ایمان رکھتے ہیں. مولانا اگلا سوال رائچور سے ہے ظہیر الدین صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا اٹ از بلیوڈ دیٹ ان آخرت پیراڈائز اینڈ ہیل ول بی اٹرنل بٹ سم علماء say that those in the hell will be there for one day and then they will enter into paradise after their due punishment in the hell. مولانا صاحب what is your opinion on this؟ یہ سب یہی تو امانی کہتا ہوں میں. یہ سب امانی ہے، خود ساختہ طور پر قرآن حدیث سے اپنا مطلب نکال رکھا ہے. یہ سب امانی ہے، امانی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ امانی آپ کو بچانے والے نہیں ہیں. کوئی ٹھوس دلائل پر نہیں باتیں. یہ سب موضوع روایتیں ہیں، ضعیف روایتیں ہیں، قصے کہانیاں، اس سے نکال رکھا ہے یہ سب باتیں. دیکھیے سب سے پہلے آپ کو قرآن میں ڈھونڈنا چاہیے، سب سے پہلے. لیکن لوگ الٹا کیے ہوئے ہیں. لوگوں کا حال کیا ہے کہ موضوع روایتیں، قصے کہانیاں اس سے نکالتے ہیں اور قرآن کو تو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے. یہ عجیب غریب حالت ہے امت کا کہ قرآن کو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، اپنا دین نکالتے ہیں موضوع روایتوں سے، قصے کہانیوں سے. تو یہ اسی کا نام امانی ہے، اور امانی آپ کو آخرت میں بچانے والے نہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مس ستوتی ملہوترا کا. انہوں نے لکھا ہے بینگ اے ورکنگ پرسن وی آر ناٹ ایبل ٹو گیو 100% بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی وش ٹو کوالیفائی فار دی فارورڈ گروپ آف پیراڈائز. مولانا صاحب مائی کوشچن از ہاؤ کین اے پرسن وائل ورکنگ اسٹل ایم فار دا فارورڈ گروپ؟ بھائی ورکنگ کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ ورک کر رہے ہیں تب بھی آپ یعنی سائیکولوجیکلی آپ اس اپنے کو اسی دنیا میں رکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب نہیں جو جاب نہ کر رہا ہو کہیں دور جائے گا تو وہاں پیراڈائز کام کرے گا. نہیں، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اسی میں آپ کو پیراڈائز والی سائیکالوجی میں جینا ہے، پیراڈائز والی نفسیات میں جینا ہے، اسی میں جینا ہے. یہ فرق نہیں ہے، اسلام میں یہ فرق نہیں ہے کہ جو جاب میں ہے یا بزنس میں ہے اتنی دیر تک وہ الگ ہے اور پھر اس کے بعد وہ جب آتا ہے دنیا میں تو وہ الگ ہے. ہر حالت میں. اسی لیے دیکھیے سب سے بڑا عمل جو بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد. اللہ کی یاد سب سے بڑا عمل ہے. تو وہ کون جاب ہے یا کون بزنس جو روکتا ہے آپ کو اللہ کی یاد سے؟ کون روکتا ہے؟ کوئی روکتا نہیں. آپ فرض کیے کہ آپ ایک گلاس کی انڈسٹری کھولے ہوئے ہیں، ایک فیکٹری کھولے ہیں گلاس کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ جانتے ہیں ایک پتھر ہوتا ہے جس کو خاص طرح کے پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ گلاس بن جاتا ہے. تو آپ اس وقت دیکھیں کہ کیسا عجیب معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نیچر میں وہ چیز پتھر تھی، نیچر میں. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی ٹیکنالوجی بتائی، اس ٹیکنالوجی کو اپلائی کر کے وہ پتھر کو گلاس بنا دیتا ہے. تو بس یہی تو عمل ہے، یہی تو جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. تو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کمپیوٹر پر ہیں، کمپیوٹر پر کام کر رہے ہیں. آپ سوچئے کہ میٹر کو اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کے لیے یہ کیا کہ میٹر موو کر رہا ہے، میٹر ہوا میں اڑ رہا ہے، میٹر انفارمیشن دے رہا ہے، میٹر کنورٹ ہو گیا ہے کمپیوٹر میں. تو کیسی عجیب اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. یہ سب کچھ میٹر ہی تو ہے. میٹر ہی کنورٹ ہو کر کے کیمرہ بن گیا، میٹر کنورٹ ہو کے کار بن گیا، میٹر کنورٹ ہو کے ہوائی جہاز بن گیا، میٹر کنورٹ ہو کر کے کمپیوٹر بن گیا. تو کیسی عجیب اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے انسان کے لیے کہ اس نے ایسی عقل دی، ایسا انسان کو مائنڈ دیا
کہ اس ٹیکنالوجی کو وہ دریافت کرے, اس ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ میٹر کو کنورٹ کر کے اتنی ساری چیزیں بنا سکے. تو بس عبادت ہو گئی, اللہ کا ذکر ہو گیا اور جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا آپ کو. تو اسلام میں دیکھیے دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں, دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں. Okay, we will end the session now. Thank you.